بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے جو مری کے اندر واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، اس حوالے سے کہ بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہوا۔ جو 23 جانیں بہت واقع ہو گئی تو بہت ہی افسوس اور دکھ ہوا۔ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے عزیز و قارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت دکھ ہوا جب وہ بچے گاڑی کے اندر ہی بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد فوت ہو گئے، اور 4 دوست وہ بھی گاڑی کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت جو دوسرے حضرات ہیں اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ نے تو ان کو اپنے پاس بلا لیا، مگر جو باتیں سننے کو ملی، جو دیکھنے کو ملی، بڑا افسوس ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن وہ ہے کہ اگر کسی کو درد ہو تو دوسرا بھی وہ درد اپنے جسم پہ محسوس کرے، ایک کنبے کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، یہ سارے مسلمان ایک کنبے کی مانند ہیں، اگر کسی ایک کو درد ہو تو دوسرا بھی محسوس کرے تو اس کو مومن کہا گیا۔ تو یہ کون سا انسان اور مسلمان بن گیا کہ جو اس کا بھائی مر رہا ہے اور سردی میں، بھوک میں، پیاس میں، تو وہ دوسرا بھائی اس سے پیسے بٹورنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا دل جو ہے اس وقت پتھر ہو چکا ہے۔ ہم لوگ پیسے کمانے کی لالچ میں کیا کچھ نہیں کر رہے، تو یہ نہایت ہی غلط ہے۔ اور اللہ کے ہاں وہی انسان مقبول ہے، منظور ہے اور اللہ کو پسند ہے جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہی اللہ کے ہاں پسند ہے۔ تو جو جن لوگوں نے زیادہ پیسے مانگے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، جنہوں ہوٹلوں والوں نے ہوٹل کے دروازے بند کر دیے اور ان کو گاڑیوں میں سونے پر مجبور کر دیا، تو وہ موت ان کے ذمہ ہے، یہ گناہ ان کے ذمہ ہے۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تو ایک سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، کوئی ناجائز کام کے لیے نہیں گئے۔ اپنی بچوں کو لے کر جانا، فیملی کو لے کر جانا، گھمانا پھرانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت کے حد میں رہ کر اگر یہ کام کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر گناہ تو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے 5000 کمرے کے کرائے کی جگہ 50,000 مانگنا شروع کر دیا، جنہوں نے 50 روپے کی پانی کی بوتل کے 500 روپے پانی کی بوتل مانگنی شروع کر دی، اور جنہوں نے 30 روپے انڈے کے 500 روپے مانگنے شروع کر دیے، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے کہ جو بچے فوت ہوئے، جو گاڑیوں کے اندر بے ہوش ہو کے مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، یہ گناہ گار ہیں، یہ ان کے گناہ گار ہیں، ان کے عزیز و قارب کے گناہ گار ہیں۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیڑ پہ پتھر مارنے کا حکم دیا اور دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا اور دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اپنے دروازوں کو کھولنے کا حکم دیا، نہ کہ اپنے دروازوں کو بند کر کے مہمان آئے تھے ان کو بلیک میل کر کے کمرے دینا۔ یہ تو کوئی دین اسلام کے اندر یہ جائز بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی چیز 5000 کی ہے اور آپ اس کو 50,000 کی سیل کریں، یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے گناہ گار ہیں۔ آپ پیسے کما لیں گے، کیا کر لیں گے؟ آپ پیسے اکٹھے کر کے کیا کر لیں گے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے، کسی کو دے کر ازماتا ہے اور کسی سے لے کر ازماتا ہے، اور کسی کو دے کر روڈ کے اوپر لے آتا ہے۔ تو بہت افسوس والا واقعہ، جو مسلمان ہونے کے ناطے اگر بات کی جائے تو بہت ہی شرمناک واقعہ ہے کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جنہوں نے ہمیں دین اور اسلام کی تعلیم دی، اور ہم اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو لوٹنے کی سوچ رہے تھے، وہ مر رہے تھے اور ہم ان سے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تو بہت ہی نہایت ہی غلط بات ہے۔ اور
اللہ سے توبہ کریں. جو شریک تھے, جو ہوٹل والے تھے, جو گاڑیوں کو دھکا کہتے ہیں, چھوٹی گاڑی کو دھکا لگانے کا 3000 روپیہ اور بڑی گاڑی کو دھکا لگانے کا 5000 روپیہ وصول کیا جا رہا. تو یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ چلیں, اگر کوئی ایسا حادثہ نہ ہوتا, کوئی ایسا موقع نہ ہوتا تو سیر و تفریح والے تو آپ کو دے ہی دیتے, مگر یہ موقع نہیں تھا آپ کے پیسے وصول کرنے کا. یہ موقع نہیں تھا کہ ان کو اپنے مہمانوں کو بلیک میل کرنے کا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی چادر بچھائی ہے اور ہم یہاں چادر سمیٹ رہے ہیں اور الٹا دوسروں کی چادر اتار رہے ہیں. وہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں, ہم پیسے کمانے کے لیے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں. نہ ہمیں کسی کی باتیں سنائی دیتی ہیں, نہ ہمیں کوئی دکھائی دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان کو دنیا کی محبت ہوتی ہے تو وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. دنیا کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, اور یہی حال ہوا مری کے اندر کہ مسلمان اندھے ہو چکے تھے. اپنے مسلمان بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے ہوٹلوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار نہیں. اپنے ہوٹلوں کے دروازے کھولتے اور آواز لگاتے, اعلان کرتے کہ بھائی ہمارے ہوٹل آپ بھائیوں کے لیے, آپ ماؤں اور بہنوں کے لیے حاضر ہیں, آپ آ جائیں, ہم کوئی آپ سے فیس چارج نہیں کریں گے, کوئی آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. یہ ہمدردی والا جذبہ ہے, یہ ایمان والا جذبہ ہے. یہ کوئی جذبہ نہیں ہے 5000 کی چیز 50000 میں آپ دے رہے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ تھوڑا آپ سوچیں. اگر آپ اس گاڑی کے اندر پھنسے ہوتے, ہوٹل والے حضرات جن نے بلیک میل کیا, اگر آپ اس جگہ پر آپ ہوتے اور آپ سے یہ مطالبے ہوتے تو آپ پہ کیا گزرتی؟ آپ کیا خاموشی سے بیٹھ جاتے؟ بہت ہی برا ہوا جو بھی ہوا. ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی نیتیں, اپنے دل دماغ, سر سے پاؤں تک ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لگائیں, اللہ کی طرف آئیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے اوپر لانے والا بنائیں. ہم تو بہت دنیا والے ہو چکے. یہ تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, اور اسلام نے کیا یہ تعلیم سکھائی ہے کہ آپ کا بھائی اگر پریشان ہے اور آپ اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں, اور اگر وہ پھنس گیا ہے اور آپ اس کو بلیک میل کریں, آپ اس کو بھوکا مار دیں, سردی میں مار دیں, اور آپ اس کو نکال کر باہر آسمان کے نیچے اور اس کو مارنے کے سارے حربے استعمال کر لیں. صرف کس کے لیے, کس چیز کے لیے؟ پیسوں کے لیے. پیسے چاہیے, پیسے بنانے ہیں, اور اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. اور پیسہ کما کر کیا کرنا ہے؟ ایسے پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کریں گے ایسے پیسے کو اکٹھا کر کے؟ کیا کریں گے؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ایسے پیسے سے, اور نہ ہی ایسے پیسوں میں برکت ہے. اگر آپ دوسرے کا پیٹ کاٹ کر آپ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں تو ایسے پیٹ کو بھرنے سے بہتر ہے کہ اس کو خاک سے بھر دیں, اس کو مٹی سے بھر دیں. ایسے پیٹ بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرنا چاہیے. کوئی غریب ہو, راستے سے جا رہا ہو تو اس کو پکڑ کر کھانا کھلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر میں مہمان نہیں آتا تھا تو وہ راستے سے جاتے ہوئے شخص کو پکڑ کر لایا کرتے تھے کہ آج میرے گھر میں مہمان نہیں آیا, اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. اور ہم ہیں اپنے دروازے ہی بند کر دیے, ان کی جیبوں کاٹنے کے لیے ہم نے حربے استعمال کیے. قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا, اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ سے توبہ کریں, ان کے عزیز و اقارب سے معافیاں مانگیں, اور جنہوں نے مدد کی, جنہوں نے خیال کیا, جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے, جنہوں نے ان کی مدد کی, اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. یہی انسانیت ہے. اچھے لوگ بھی تھے, اچھے لوگ جنہوں نے مدد کی, وہ پریشان حضرات کی مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہی ایک چھوٹا سا عمل انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جاتا ہے. کہتے ہیں چھوٹی سی نیکی کو کم نہ سمجھو, چھوٹی بھی نیکی ہے اس کو بالکل کام نہ سمجھو. یہ تو بہت بڑی نیکی کی انہوں نے, جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, جنہوں نے اپنی پیٹیاں, رضائیاں, بسترے سارے کھول دیے اور سامنے پیش کر دیے. کھانا جو تھا ان کے پاس انہوں نے کھلایا اور پلایا, ان کا خیال رکھا. اور جنہوں نے دروازے بند کیے ان کو توبہ کرنی چاہیے, ان سے اللہ کے ہاں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم دنیا کی لالچ میں آ گئے, ہمیں دنیا نے اندھا اور بہرا کر دیا, ہمارے دماغ میں پردہ پڑ گیا.
تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کہیں پھنس جائیں اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو ہم نے یہ کتنے بڑا گناہ کر لیا، ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ وہ باپ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہا اور آپ ہوٹلوں کے دروازے بند کر لیں اور آپ عالیشان بنا لیں اور لوٹ لیں، خربوں روپیہ لوٹ لیں، سکون ہونے والا نہیں ہے۔ دولت میں کوئی سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کو دولت کے اندر سکون ملے گا تو قارون کے پاس کتنی دولت تھی، کتنے لوگ آئے جنہوں نے جنت بنا دی، مگر کیا سکون نہیں ملا؟ سکون چاہتے ہو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، میری یاد کرو۔ میری یاد کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو یہ خدمت آپ سرکار نے بھی خدمت کی اور کرنے کا حکم دیا، آپ سرکار نے خرچ کیا اور خرچ کرنے کا حکم دیا، اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوٹ مار کر رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ فراڈ کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، آپ ان چیزوں کو ذہن نشین کریں۔ اگر ہم ایک ہیں تو دوسرا اللہ ہے۔ ہمارے دل کے بیتوں کے راز شاہ رگ سے بھی اللہ قریب ہے۔ ہم نے جو کیا، جو ظلم زیادتی کی ہے، یہ قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں۔ آج وقت تھا احساس کرنے کا، مگر آج ہم نے لوٹ مار کا وقت پیدا کر دیا۔ ہمارے اندر یہ احساس، یہ تو کوئی احساس نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تو میں سے مسلمان مومن تو وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مومن کون سا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہاں تکلیف پہنچی، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچی، آپ نے جو زیادتی کی وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور جس نے کی وہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی اور میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں ایسے معاملات ہوں تو کبھی بھی ایسے نہ کریں۔ منافع رکھیں، اللہ اسی کے اندر برکت ڈالے گا، اللہ اسی کے اندر آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ سے رو رو کر معافی مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ کے آگے روئیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اور جنہوں نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور وہ اپنی اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا ہم نے، اور یہ ہمارا حق اور فرض تھا، اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔